السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 158 سے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں سے بعض صحابہ
کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضیہ کے علم میں جو یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل بت کے نام کا تلبیہ پکارتے جس کی وہ مثل پہاڑی پر جا کے عبادت کرتے۔ پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے۔ فمن حج البیت، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ یہ طواف صحیح کرے ان دونوں کا، یعنی حج اور عمرے کے درمیان یہ صحیح کرنا ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو مشرک تھے بتوں کی پوجا کے بعد اس کا طواف نہیں کرتے تھے، صحیح نہیں کرتے تھے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ بے شک اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بار بار نیکی کے مواقع ملیں گے۔ وہ نیکی کے مواقع ہمیں ڈھونڈنے ہیں کہ ہم کہاں کہاں، کسی کو پانی پلانا، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے، کسی نے ہمیں کوئی بات کہی اس کی برداشت کرنا، یہ سب نیکی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو آنے والے نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور یہ نشانیاں اللہ کی یہ آگے جا کر آئے گا تو اللہ ہماری ذرے جتنی نیکی کی بھی قدردانی کرتا ہے، تو ہمیں کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں اس سے جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس جو واضح کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے، فی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی ہمارے کتابوں میں، قرآن میں نبی پاک اور ان کے کتابوں میں بھی نبی پاک کی گواہیاں موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا، ایک قرآن بھی آئے گا، لیکن جو چھپائے گا تو اس کے لیے اللہ نے یہاں وارننگ کر دی کہ ان کو اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والے، نہ پوچھنے والے سے علم چھپانا، ان کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جان بوجھ کر علم کو چھپانا اللہ کی رحمت سے محروم کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اور ان کو کتابوں میں جو علم ہے ہمارے نبی کے بارے میں، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو اس کا علم پہنچانا چاہیے قرآن کا۔ یہ اس کے لیے اللہ نے بڑی رحمت کی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی۔ اب اگر کسی نے کوئی نافرمانی کر ہی لی ہے، کوئی علم چھپا ہی لیا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، یعنی اللہ سے معافی مانگی کہ آئندہ ہم ایسے کام نہیں کریں گے، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم تو یہی وہ لوگ ہیں میں مہربان ہوتا ہوں۔ اتوب، با کی معنی ہے میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ توبہ کی شرائط: توبہ خالص نیت سے ہو، اللہ کے لیے ہو، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ پھر نہ کرے،
اور توبہ جب ہو جائے تو اس کا احساس ہو اور وہ اخلاص سے توبہ کا، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہ پر ندامت، اور ندامت کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دینا کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس کی واقعی ان التواب، اس میں بہت توبہ قبول کرنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ رحیم فعیل کے وزن پر ہے، تو میں اس کی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، جو ندامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت اللہ نے کی، اور فرشتوں والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور لوگوں کی، سب کے سب کی۔ یعنی اللہ نے اوپر یہ ساری آیتیں ایک سے دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا اگر آپ نے کوئی علم چھپایا ہو، گناہ ہو گیا ہو تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر کوئی بنا معافی مانگے کفر کی حالت میں مر جائے، بنا معافی مانگے کفر کی حالت میں مر جائے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ یہ آپ ذہن میں پوائنٹ نوٹ کر لیں، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کر لی ہو، یا اللہ نے اس کی دیگر نیک اعمال کی وجہ سے ان کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اگر توبہ نہ کی، کفر کی حالت میں مر گئے تو یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ جو بنا توبہ کیے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں، کفر کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کو مرتے وقت یہی کہا تھا کہ چاچا جان ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں تو میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن ان کو یہ لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ 163، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی جو بہت مہربان ہے، رحمان الرحیم۔ یہ فاتحہ صورت میں ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا، فعیل کے وزن پر ہے، یعنی وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہر چیز ہم سے جدا ہوتی جاتی ہے، لیکن اگر ہم صرف ایک اللہ سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔